بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حالات حاضرہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان جاوید قریشی۔ آزاد جموں کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں منعقدہ کل جماعتی کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں منعقدہ حالیہ نام نہاد اسمبلی انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں واضح کیا گیا کہ یہ نام نہاد انتخابات مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادت کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ بھارت سامراج کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو طاقت کے بل پر دبانے کے بجائے انہیں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دے۔ کانفرنس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے پرعزم لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جو بھارتی ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد آزادی عزم و ہمت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کانفرنس میں اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی جہالت کی مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ اور OIC پر زور دیا گیا کہ وہ مداخلت کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوائیں۔ رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کانفرنس میں بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی گئی اور کنٹرول لائن کا دفاع کرنے والی پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کشمیری پاک افواج کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، جبکہ قابض بھارتی افواج کو ظالم و جابر جو مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اعلامیہ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر کے ریاستی انتخابات میں بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی رسوا کن شکست اس بات کا اعلان ہے کہ اہل جموں کشمیر نے مودی سرکار کی جانب سے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے الرغم بھارتی آئین کے دفعہ 370 کی منسوخی کے ذریعے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر کے اسے بھارت کا باقاعدہ حصہ بنا لینے کے سراسر ڈٹائی پر مبنی اقدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخی کے بعد گزشتہ 5 سال سے 1.25 کروڑ سے زائد آبادی والے مسلم اکثریتی علاقے میں کوئی منتخب مقامی حکومت نہیں ہے، بلکہ گورنر راج جاری ہے۔ تاہم گزشتہ روز ریاست جموں کشمیر کے عوام نے اپوزیشن جماعتوں کو کل نشستوں کے 50% سے زیادہ پر کامیاب کر کے اپنی پہلی منتخب حکومت کے قیام کی راہ ہموار کر دی ہے۔ 2014 کے بعد یہ پہلے مقامی انتخابات تھے۔ میڈیا رپورٹنگ کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت کے قیام کی نوید سننے کے بعد پوری ریاست جموں کشمیر میں جشن کا سما رہا۔ نتائج کے مطابق حکومت کا قیام عمل میں آیا اور نئی دہلی نے اب بھی گورنر راج جاری رکھنے کے بہانے تلاش نہ کیے تو نیشنل کانفرنس کے قائد عمر عبداللہ کی سربراہی میں کانگریس کے اشتراک سے ریاستی حکومت بننے کے امکانات روشن ہیں۔ عوام کے اس فیصلے کو مبصرین بجا طور پر ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر ایک حقیقی ریفرنڈم قرار دے رہے ہیں۔ اشروں سے لاکھوں بھارتی فوجی درندوں کے ذریعے کشمیری عوام پر انسانیت سوز مظالم اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے جانے کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کے جذبہ آزادی کو کچلنے کی سر توڑ کوششوں کی اس کھلی ناکامی کے بعد عالمی برادری کو تنازع کشمیر کے معاملے میں 8 دہائیوں سے جاری بحثی ترک کر کے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دلانے کے لیے نتیجہ خیز کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشمیر کے انتخابی نتائج میں کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کو دہائیوں بعد صوبائی اسمبلی میں ملنے والی برتری کو خطہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی بیانیے کی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ان نام نہاد انتخابات میں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے راہل گاندھی کی انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس اپنے بل بوتے پر 40 سے زائد سیٹوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ کانگریس 6 سیٹیں جیت پائی۔ اس طرح
90 سیٹوں پر مشتمل جموں کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد نے واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں 29 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی کے رہنما پہلی مرتبہ ہندو چیف منسٹر بنانے اور جموں کشمیر میں اقتدار حاصل کرنے کے مسلسل دعوے کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتحاد قائم کر کے جموں کشمیر میں مخلوط حکومت بنائی تھی جو چند سال ہی چل پائی تھی۔ 2018 میں بھارتیہ جنتا پارٹی اس اتحاد سے علیحدہ ہوئی تو حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد مبوضہ ریاست جموں کشمیر میں صدارتی راج نافذ کیا گیا تھا۔ لیکن گزشتہ کئی سال سے مودی کہتے رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں باپ بیٹے اور باپ بیٹی کی سرکار نہیں بنے گی۔ ان کا اشارہ فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور مفتی سعید اور ان کی بیٹی محبوبہ مفتی کی طرف تھا۔ حالیہ الیکشن میں مودی نے سری نگر اور جموں میں کئی ریلیوں سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ خاندانی راج ختم ہو رہا ہے اور دفعہ 370 کو واپس لانے کی باتیں کرنے والے در حقیقت لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد پر پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام تک لگا دیا۔ مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا جھوٹا بیانیہ یہ تھا کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے لوگ خوش ہیں اور وہ اس بار خاندانی پارٹیوں کو شکست دے کر اس فیصلے کی توثیق کریں گے۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس اور PDP نے لوگوں سے شناخت اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ووٹ مانگا تھا۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر سے متعلق بیانیے کے خلاف واضح ریفرنڈم ہے۔ اس بیانیے کی کشمیر میں ہار ہوئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ماضی کے مقابلے میں جموں سے چند سیٹیں زیادہ لی ہیں، لیکن مسلم اکثریتی خطوں چناب ویلی اور پونچھ راجوری خطوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو توقع سے بھی کم سیٹیں حاصل ہو چکی ہیں۔ چند روز قبل بھارت کی بعض میڈیا کمپنیوں نے الیکشن نتائج کی پیشن گوئی کے سروے جاری کیے تھے۔ ان سبھی ایگزٹ پولز میں جموں کشمیر میں ایک معلق یانگ پارلیمان کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ تاہم عمر عبداللہ نے ایگزٹ پولز کو وقت کا ضیاع قرار دے کر جیت کا اعتماد ظاہر کیا تھا۔ ایگزٹ پول سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیشنل جنرل سیکرٹری ترون چگ اور جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ رویندر رینا نے دعویٰ کیا تھا کہ BJP اپنے بل پر اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائے گی، لیکن نتائج کے دوران رویندر رینا اپنے حلقے نوشہرہ سے الیکشن ہار گئے۔ مودی حکومت کی طرف سے مسلسل یقین دہانیوں کے باوجود جموں کشمیر کے لیے باقاعدہ ریاست کا درجہ ابھی تک بحال نہیں کیا گیا۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں توسیع کی گئی ہے۔ اکثر حلقے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی نئی حکومت ایک میونسپلٹی جیسی ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ کو صرف اسی فائل پر دستخط کرنا ہوں گے جسے گورنر ہاؤس سے گرین سگنل ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر کو امن و قانون، مالیات اور دوسرے اہم معاملوں میں بااختیار بنایا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈا 2 دن پہلے گورنر ہاؤس بھیجنا ہوگا۔ اسی طرح پولیس محکمے کی کمان براہ راست نئی دلی کے پاس رہے گی۔ حکومت کسی منصوبے پر رقم مخصوص کرنے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کی محتاج ہوگی۔ واضح رہے، بھارتیہ جنتا پارٹی جموں سے 29 سیٹیں حاصل کر کے نیشنل کانفرنس کے بعد دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔ 2014 کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں سے 25 سیٹیں ملی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس بار پہلے کی نسبت اپنی سیٹوں کی تعداد میں 4 سیٹوں کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں مودی حکومت نے پہلے ہی گورنر کو 5 اراکین کو اسمبلی ممبر کے طور نامزد کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ نامزد ممبران پاکستان کے ہندو مہاجرین اور کشمیری پنڈتوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ 5 بھی اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی ممبران کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو اسمبلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی عددی قوت 34 تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر بعض آزاد امیدواروں نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کی تو حکومت کو ایک نہایت طاقتور اپوزیشن کا سامنا ہوگا جو حکومت کا جینا حرام کر سکتی ہے۔ دہائیوں بعد پہلی بار جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے دوران بجلی، پانی، سڑک اور روزگار کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی، بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بحالی،
قیدیوں کی رہائی اور اظہار رائے کی آزادی کو بحال کرنے جیسے وعدے کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اسی پارٹی کو ووٹ دیے۔ واضح رہے کہ 5 سال پہلے جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا تو جموں کے ہندو اکثریتی علاقوں میں جشن منایا گیا تھا اور وادی کشمیر میں سخت ترین سیکورٹی پابندیوں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی وجہ سے خاموشی چھائی رہی۔ آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو کافی حد تک خود مختار ممکن بنایا گیا تھا، تاہم بعد میں یہ اختیارات رفتہ رفتہ کم کیے گئے، یہاں تک کہ 2019 میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جموں کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری بنا کر یہاں سینکڑوں نئے قوانین نافذ کیے، جن میں کسی بھی انڈین شہری کو جموں کشمیر میں زمین خریدنے، نوکری حاصل کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے ان سبھی فیصلوں کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے اس جماعت کو الیکشن میں عوامی حمایت حاصل ہوئی۔ بھارت کے گزشتہ 77 سال کے اقدامات یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے نہیں بلکہ اس خطے کی زمین سے غرض ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی اور پانی کے مسائل کے حوالے سے احتجاج کو جس طرح بھارتی افواج نے طاقت کے ذریعے کچلا، اس سے عیاں ہے کہ بھارت سامراج کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور ضروریات کی مانگ کو طاقت کے ذریعے دبا رہا ہے۔ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ جموں کے علاقے میں ایک احتجاج میں نہ صرف انتظامیہ بلکہ ان کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دہشت گردوں نے بھی پرامن مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ نیشنل کانفرنس کو گزشتہ انتخابات میں 28 یا اس سے کم سیٹیں ملتی تھیں، مگر اس بار انہیں 42 سیٹیں ملی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نیشنل کانفرنس کو اپنے کارکنوں کا ہی نہیں بلکہ عوام کا ووٹ بھی ملا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے لیے حکومت بنانا آسان ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج مقبوضہ جموں کشمیر کی 5 اگست سے قبل کی ریاستی حیثیت بحال کروانا اور نئے ڈومیسائل قانون کو ختم کروانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے نیشنل کانفرنس کو ان 2 معاملات کے لیے ہی اکثریت دی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔